بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ کی اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ کسان دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سفید مکھی، کپاس میں سفید مکھی۔ یہ نقصان کیسے کرتی ہے، اس کی زندگی کیسے شروع ہوتی ہے، کن کن مراحل سے گزر کر یہ جوان ہوتی ہے، اور یہ پھر کس طرح یہ انڈے دیتی ہے اور کس طرح یہ مرتی ہے۔ اس ٹاپک پر آج ہم کھل کر بات کریں گے کہ آج سفید مکھی سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، یہ کیسے ختم ہوگی، اور کپاس کے اوپر اس کے کیا مضر اثرات ہوتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرا چینل ایگریکلچر وزڈم لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ بیسیکلی میں لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہتا ہوں، ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہم کم خرچے کے ساتھ اپنی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں، اپنی فصل کو بچا سکتے ہیں۔ جیسے کہ پوری دنیا میں تمام لوگوں نے زراعت کے اوپر خاص طور پر جو ہے وہ توجہ دی ہوئی ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ کام بھی اب ہمارے جیسے لوگوں کو کرنا پڑے گا کہ ہم لوگ آپ کو بتائیں کہ تھوڑی سی ٹیکنیک کو اگر چینج کر لیں تو اس کے ساتھ ہمیں بڑا فائدہ ہوگا، اور بے جا جو ہم اندھا دھند سپرے کی بچھاڑ کرتے ہیں، زہر کی بچھاڑ کرتے ہیں چیزوں کے اوپر، اس سے ہماری جان چھوٹے گی اگر ہمیں پتہ ہو کہ بیماری کیا ہے اور کیسے کنٹرول کرنی ہے۔ سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ تشخیص ہوتی ہے۔ تو تشخیص اگر اچھی ہے تو ڈاکٹر اس بندے کا علاج بھی ٹھیک کر لے گا۔ اگر اس کی تشخیص کی نہیں ہے صحیح، ظاہر ہے پھر آرام نہیں آنے والا۔ تو اسی سلسلے میں جناب حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں کی بارگاہ میں۔ مہربانی فرما کر میری جو باتیں ہیں انہیں اچھے طریقے سے سنیں، سمجھیں، اگر آپ کو پسند آئیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اب ہم بات کریں گے سفید مکھی کے لائف سائیکل کے بارے میں۔ اس کی بڑی 3 سٹیجز ہوتی ہیں، جس میں یہ انڈا ہوتا ہے، انڈے ہوتے ہیں، انڈے میں سے جو نکلتا ہے اسے نف کہتے ہیں، اور تھرڈ جو ہے اس کے بعد پیوپا ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی اتنا بڑا نقصان کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر اڈلٹ آ جاتی ہے۔ تو کپاس میں 2 ہی سٹیجز جو ہیں وہ بہت زیادہ کپاس کی خراب کرنے میں ان کا ہاتھ ہے۔ جو سب سے زیادہ نقصان کا ہوتا ہے کپاس میں وہ نف اور اڈلٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ جو نف ہوتا ہے، پہلے ہم اس پہ آ جاتے ہیں۔ انڈے میں سے یہ نف نکلتا ہے اور یہ نہ تو اڑ سکتا ہے نہ کچھ اور، یہ وہیں پہ بیٹھا سفید مکھی کے جو یہ نف ہوتے ہیں یہ کاٹن کے پتے کی بیک سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں سے یہ رس چوستے رہتے ہیں، یہ رس چوستے رہتے ہیں، رس چوستے رہتے ہیں، رس چوستے رہتے ہیں، اور اپنا جو پخانہ ہوتا ہے وہ لیس دار سا مادہ ہوتا ہے وہ وہاں سے خارج کرتے ہیں، جو اس پتے کے نیچے پایا جاتا ہے، اور اس پتے کے اوپر ایسے محسوس ہوتا ہے لیس دار ہاتھ لگانے سے، جیسے سرسوں کا تیل ہوتا ہے یا کوئی گریس لگا دی ہے، وہ پتے کو آپ اگر مسلیں گے تو لیس دار ہوگا۔ وہ پتا 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے اس کے اوپر فنگس لگ جاتی ہے اور کپاس کالی ہو جاتی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے زمیندار کو پتہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہی رہا ہے جی ساری کپاس کالی ہوگی، یہ ہن کی کریے، اور ہم انہیں بتاتے تھے سر جو کالی ہوگی ہے یہ پتہ تو اب نہیں چلے گا، اس نے گر جانا ہے، اوپر نئی پھوٹ ٹھیک ہوگی، لیکن پھر بھی پودے میں اتنی قوت مدافعت نہیں ہوتی، پودے میں اتنا زیادہ جان نہیں ہوتی کہ اب وہ اوپر زیادہ اچھا پھل اٹھا سکے۔ تو یہ جو کسان کے لیے مسئلہ کشمیر ہے وہ ہے کپاس کو کالے ہونے سے بچانا، کپاس کی وجہ سے سفید مکھی کی وجہ سے کپاس کالی نہ ہو۔ تو اس میں ہم جو ہے 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو انڈا ہوتا ہے نا اس سے 10 سے 12 دن 15 دن کے اندر نف باہر آ جاتا ہے اور وہ وہاں پہ نقصان کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے پیوپا کی شکل اختیار کر جاتا ہے، وہ اتنا نقصان نہیں بلکہ نقصان اس کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس میں سے 10-15 دن کے بعد جو ہے سفید مکھی اڈلٹ باہر نکلتی ہے۔ اسے ڈھونڈنے کا آسان طریقہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ پتے کی بیک سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ پتے کو تھوڑا سا ایسے بدل کے دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ نظر آ جائے گا۔ تو اس کے بعد یہ اڈلٹ ہو جاتی ہے۔ جب یہ اڈلٹ ہو جاتی ہے تو پھر یہ 24 گھنٹے کے بعد اس لائق ہو جاتی ہے کہ یہ انڈے دیتی ہے۔
اور اس کی اڑنے کی جب یہ اڈلٹ ہوتی ہے اڑنے لگ جاتی ہے، اس کے بعد اس کی جو لائف ہے وہ 4 سے 5 دن ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ اس میں یہ اب کرتی ہے جو سفید مکھی، یہ پودے کے اوپر 150 سے لے کر 200 تک انڈے دیتی ہے، اور وہ انڈے پھر ہماری بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ اب کپاس کو کالے ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں 2 باتیں سمجھ آ گئی ہیں اس پورے سرکل کو سمجھنے کے بعد، کہ یہ انڈا ہوتا ہے، انڈے سے نف نکلتا ہے، نف سے پیوپا بنتا ہے، پیوپا سے سفید مکھی نکلتی ہے۔ اب یہ اس طرح کا اس کا لائف سائیکل ہے، ہم نے اس سائیکل کو توڑنا ہے۔ اب توڑنے کے لیے اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ سفید مکھی نے جتنا پچھلے عرصوں میں 3 4 5 سالوں میں جتنا زیادہ نقصان کیا ہے، وہ شاید ہی ذمہ دار نے زندگی میں پہلے کبھی دیکھا تھا۔ لوگوں نے کھڑی کپاس کے اوپر روٹاویٹر چلا کے نئی فصل کاشت کر دی کہ یہ تو اب نہیں چلے گی۔ اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو کسان انشاءاللہ العزیز کبھی اس بات سے نہیں ڈرے گا کہ میری فصل جو ہے انسیکٹیسائیڈ نے یا تیلے نے کھا لی ہے۔ تو سفید مکھی کے کنٹرول کے لیے ہمارے کرنے کے جو اقدامات ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو اسے یوریا جو ہے وہ اب کم سے کم لگائیں۔ جب ہم اندھا دھند اس میں یوریا لگا دیتے ہیں، وہ یوریا کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پودا اوور گروتھ ہو جاتا ہے، پودے کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ دور دور ہوتے ہیں، پتلا پتا بن جاتا ہے اس کا، اور اس کے اوپر بیماریوں کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تو آ گئی تھی کہ ہم نے کھادوں کے استعمال کے ساتھ کیسے اسے روکنا ہے۔ اب ہے اس کا علاج کہ ہم نے اس کے اوپر سپرے کون سی کرنی۔ اس کے اوپر جو پہلے پرانی چل رہی تھی ہماری پریکٹس، وہ یہ تھی اسیٹا میپرڈ اور بیپرو وغیرہ۔ تو نئے زہر بھی آئے ہیں۔ یہاں پہ ایک بڑی مزیدار بات آپ کو میں بتانا چاہوں گا، جیسے ایک میڈیسن بندہ کھاتا ہے ریگولر، آہستہ آہستہ وہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ وہ میڈیسن کام کرنا نہیں چھوڑتی، اصل میں وہ بندہ اس میڈیسن کو ریزسٹنٹ ہو جاتا ہے، وہ اس کے نظام میں شامل ہو جاتی ہے اور اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے، وہ گولی اس پہ بے اثر ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ گولی نے کام نہیں کیا۔ اسی طرح اب یہاں پہ بھی 2 چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ سفید مکھی کی معاشی نقصان کی جو حد ہے وہ 5 فی پتہ ہوتی ہے، اور اگر آپ نے کپاس کے پودے کو ایسے کھولا ہے، اس طرح کھولا ہے، تو وہاں سے ایسے نکلا جیسے مکھی اٹھتا ہے، شہد کی مکھیاں، تو پھر خود ہی حساب لگا لینا بھی اس کی ڈوز کیا بنانی چاہیے۔ 5 فی پتہ پہ ایک سپرے ہے، تو پھر اس کا کیا کریں۔ یہ چیزیں کچھ ذہن نشین کرنے والی ہیں۔ اب میں آتا ہوں ان زہروں کی طرف جن زہروں کے ساتھ ہم اس کا کنٹرول کر سکتے ہیں۔ مجھے کسی کسان بھائی نے کہا تھا یار کہ اس کے اوپر پولو نہ کر دے، پولو میں ہوتی ہے ڈائیفینتھوران۔ اگر اوائل سٹیج پہ شروع میں ڈائیفینتھوران کر دیا جائے تو یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے یار، کپاس کو روک دے گا، کپاس کی بڑھوتری خراب ہو جائے گی۔ تو اس کی آسان جو حل ہے، میری جو پریکٹس ہے وہ ویسے یہ ہے، اگر میں پہلی سپرے کرواؤں تو میں سیڈو کے ساتھ اسیٹا میپرڈ ملا دیتا ہوں۔ 2 ایکڑ پر اسیٹا میپرڈ کا پیک اور 100 ml سیڈو، یہ 1 ایکڑ پہ کرواتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ریپیٹ سپرے، میں نے کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں، ہمیشہ جب سپرے کریں تو اسے آپ تھوڑا سا ریپیٹ کرتے وقت اسے تھوڑا سا چینج کریں۔ دوسری سپرے میں کرواتا ہوں اس میں اسیٹا میپرڈ اور بیپروفیزین کی۔ بیپروفیزین جو ہے اس کا یہ بھی ایک آپ ایکسٹرا گن لیں اس کا فائدہ، کہ یہ جو بند انڈے ہوتے ہیں یہ IGR گروپ سے ہوتا ہے، انہیں بھی نہیں کھلنے دیتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس سے اگلا جو سپرے میں نے کروانا ہے اس میں فلونیکا مڈ اور اس کے ساتھ میں پیری پروکسیفن کروا دیتا ہوں۔ یہ 3 سپرے ہو گئے، پھر واپس وہیں سے سائیکل شروع کر لیں۔ اس دوران اگر آپ کی کپاس کی ہائٹ اچھی ہو جاتی ہے، 2.5-3 فٹ سے اوپر چلی جاتی ہے، 3 فٹ سے اوپر ہے، اور اچھا خاصا اس کے اوپر فروٹ ہے، اور سفید مکھی بالکل کنٹرول سے باہر ہے، تو پھر آخری آپشن ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم 200 ml ڈایافینتھوران اور اس کے ساتھ پیری پروکسیفن 400 ml مکس کر کے سپرے کروا لیتے ہیں۔ سپرے کرنے کے 2 سے 3 دن کے بعد اس کے اوپر آپ ایک اچھا سا امائنو ایسڈ کا سپرے کروا دیں، تو انشاءاللہ العزیز کچھ دنوں میں آپ کی فصل کے رنگ روپ چینج ہو جائیں گے اور ویجیٹیٹو گروتھ زیادہ ہوگی، شیڈنگ
کیرا جو ہوتا ہے ڈوڈی کا گرنا، پھول ڈوڈی کا گرنا، وہ بھی انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چند ایک گزارشات تھی، سمجھانا میرا مقصد تھا آپ کو کہ وائٹ فلائی کا جو سرکل ہے، لائف سائیکل، اسے ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے، اور یہاں سے ہم نے انڈے نہیں کھلنے دینے، ادھر سے ہم نے اڈلٹ مار لے لی ہے، تو انشاءاللہ 1 سے 2 سپرے میں یہ 80% کور ہو جائے گی۔ ہلکی پھلکی پھرے گی تو وہ ہم کوئی بھی سپرے کریں گے تو وہ پیراتھرائٹ کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ میں ویسے امید کروں گا کہ جس طرح میں نے آپ کو ورڈ بائی ورڈ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سمجھائی ہیں، اگر آپ نے غور سے سنی ہیں، دیکھی ہیں، سمجھی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔